السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اور سامعین اکرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے، پردے کیا کیا فوائد ہیں۔ اور سامعین اکرام، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے کچھ سوال کرو، کچھ مانگو تو پردے پیچھے سے مانگو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اگر آپ کو امہات المومنین سے کچھ سوال کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے تو پردے پیچھے سے مانگا کیجیے، سوال کیا کیجیے۔ یہاں پر بات غور کرنے کی ہے، مانگنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی شان، ان کا مرتبہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، نیک کام میں کار خیر میں آگے رہنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف امہات المومنین ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور نیک چلنی اور نیک بختی میں ایک مثال ہیں۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے، ایک طرف صحابہ کرام سب سے اچھے انسان ہیں، انبیاء کو سب سے اچھے ہیں، دوسری طرف امہات المومنین جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جب آپ نبی کی بیوی سے کچھ مانگنا آپ کو ہو تو آپ پردے پیچھے سے مانگیے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ عام لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جب نبی کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، مانگنے والے صحابہ کرام ہیں، وہاں یہ سختی ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے پردے پیچھے مانگیے۔ تو آج جو ہم نہ صحابہ کرام کے مرتبے کیا ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری مائیں اور بہنیں عائشہ رضی اللہ عنہا کیا ان کے پاؤں کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، پھر دونوں کیسے، پھر ہمارے یہاں یہ بے پردگی ہو، کہاں یہ جائز ہوتا ہے۔ بات سوچنے کی ہے۔ صحابہ کرام نے پردے کا لحاظ کیا تو ان کے یہاں یہ معاملہ رہا کہ ان کے یہاں زنا کی شرح جو ہے بہت ہی معمولی رہی، بلکہ آج بھی سعودی عرب کے اندر جہاں اسلامی قانون کم و بیش نافذ ہے، وہاں زنا کی شرح بالکل 1% کیا 0% کے برابر ہے۔ پورے سال میں، پچھلے سال پورے سال میں ایک بھی واقعہ ایسا نمودار نہیں ہوا جس میں زنا کا معاملہ ہو۔ مسلمانوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اسلامی ملک کو چھوڑ کر کے، ورنہ دنیا کے ہر ملک کا حال بہت برا ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان یا امریکہ ہو یا فرانس، ہر جگہ بری حالت ہے۔ کہیں بھی عورتیں محفوظ نہیں، کہیں بھی لڑکیاں محفوظ نہیں، جوان تو جوان، بوڑھی عورتیں تو بوڑھی عورتیں، چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، 4 سال کی لڑکی، 5 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی ہوس رانی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی بچی، 4 کی بچی جو معصوم ہوا کرتی ہے، بالکل معصوم ہوا کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی زنا کا معاملہ صادر ہو رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں، متمدن، وہ کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے پچھلی قوم کے اندر جو تہذیب و تمدن نامولد تھی، جس کو ہم جنگلی قوم کہتے تھے، ان کے دماغ میں یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ چھوٹی بچی سے یہ معاملہ کیا جائے، لیکن آج یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ زنا کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اتنا عام کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں گینگ ریپ ہوتا ہے، کہیں انفرادی طور سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ زنا کا معاملہ زیادہ تر ان کے اپنے لوگ کرتے ہیں، ان کے اپنے چچیرے ممیرے جو بھائی ہوا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور لڑکیاں زیادہ اپنے لوگوں سے یہ پیڑت ہوتی ہیں۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟
جب ان کے اسباب پر بحث کی جاتی ہے تو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے. حکومت لوگوں کو، خواتین کو سیفٹی پردان نہیں کر رہی ہے، سیفٹی مہیا نہیں کر رہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ملزمین پر کارروائی کرنے میں ٹال مٹول کرتی ہے، یہ بھی اس کی وجہ ہے. اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن جب ہم بہت ہی دھیان سے غور کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب ماں باپ کی لاپرواہی ہے، والدین ہیں. پہلا سبب اس زنا بالجبر کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کا پہلا سبب والدین ہیں. والدین اس پر دھیان دیتے ہیں. یاد رکھیے، اولاد اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے. اللہ نے آپ کو تحفے اولاد دی ہے. اس اولاد کی تربیت کرنا، تعلیم سے آراستہ کرنا، اس کو اچھے بری کی تمیز سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ماں باپ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. ماں خود بے پردہ رہتی ہیں، اپنی نوخیز نوجوان لڑکیوں کو ایسے لباس لا کر دیتی ہیں جو لباس بہت ہی باریک ہوتے ہیں، بہت پتلے چست ہوتے ہیں کہ عورتیں لباس پہن کر بھی بے پردہ ہوتی ہیں. لباس پہننے کے باوجود بھی لڑکیاں بے پردہ رہتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا، کپڑوں کے جھڑوں کے بدن جھانک رہا ہے. یہی معاملہ ہوا کرتا ہے. یہاں چھوٹے لباس پہنتی ہیں. کہ شاعر نے کہا تھا، کمی یہ لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. ایسے لگتا ہے، اتنے چھوٹے لباس پہنتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی غریب ہے، مانگ چانک کر یہ کپڑے لائی ہوئی ہے، یا پھر کسی چھوٹی بہن کا کپڑا پہن لیا ہے. یہ معاملہ لگتا ہے.